ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. کچھ رہے یا نہ رہے مولا ہم سب کا نزا کے وقت ایمان سلامت رہے. فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے. کھڑا ہے اشرفی یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، ائمہ مساجد، طلباء مدارس اسلامیہ، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سب کو میں اپنی جانب سے صحنِ نوری مسجد میں بیٹھ کر کے نوری ماحول کو آپ لوگ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں یہ 5 طلباء کو اور ان کے والدین کو، بالخصوص ان کے اساتذہ کو، کہ آج الحمدللہ مدرسہ نوریہ شمس العلوم کے زیر سایہ رہ کے یہ 5 بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، مدرسے کے اساتذہ کو، معاون کو خوب ترقی عروج عطا فرمائے. اس ادارے کو حاسدوں سے محفوظ فرما کے تا حیات اہل سنت والجماعت کا ترجمان بنائے رکھے، اور فارغین کو بھی اس ادارے کے اللہ تعالیٰ تا ابد اہل سنت پر قائم رکھتے ہوئے خدمت خلق، خدمت مسلک اعلی حضرت کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. ایک بار سارا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، یہ بچوں کے سر پر جو امامہ شریف باندھا گیا ہے، ان بچوں نے قرآن کو حفظ کیا، اور دنیا میں انہیں جو انعام ملا، ایک ظاہری انعام ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، ایک باطنی انعام ہے کہ وہ کلام الہی جو اگر اللہ تبارک و تعالی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ ایک مومن کا قلب، ایمان والوں کا قلب، اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جو حضور سے محبت کرتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد
سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لوں، اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آج ان بچوں نے اسی دل میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ میرے پیاروں، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی ایک کتاب، کوئی بھی کتاب کوئی مکمل حفظ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ IAS بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، نیٹ کا ایگزام پاس کر لے، چاہے جغرافی فزکس میں بڑا ماہر ہو، لیکن کوئی سنگل کتاب وہ حفظ نہیں کر سکتا ہے من اور ان۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نازل کیا ہے، حضور کے صدقے سے حضور کی امت اسے حفظ کر لیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سروں پر جنت کا تاج رکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کی تاج پوشی ہوگی تو اولیاء صالحین پوچھیں گے، اے اللہ یہ کون سی جماعت کے لوگ ہیں، یہ کون سا گروہ ہے کہ جن کے سر پر جنتی تاج سجایا جا رہا ہے؟ اس وقت خدا کی رحمت کہے گی یہ اولیاء میں سے نہیں ہے، یہ صالحین میں سے نہیں ہے، یہ انبیاء میں سے نہیں ہے، یہ شہداء میں سے نہیں ہے، یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں جا کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب اس محفل میں اگر میں پوچھوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس محفل میں بہتر کون ہے، تو آقا کا فرمان کہے گا جو قرآن پڑھے اور جو قرآن سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ میرے پیاروں، لیکن یہ اعجاز ان بچے کے ماں باپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا، ہر مدرسے کا بچہ مہمان رسول نہیں ہوتا، ہر مدرسے کے بچے کے ماں باپ کو جنت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا، ہر ماں باپ کو جنتی تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ جس طرح سب کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، ان کے منہ پر مار دی جائے گی کل قیامت کے دن۔ پوچھو اللہ سے، اے اللہ تو نے ابلیس کی عبادت اس کے منہ پر کیوں مارا؟ تو رب کی مشیت اور قرآن اعلان کرے گا جس نے نبی کی تاثیر کیا جو منکر ہوا، اللہ اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جب جنت میں رہنے والا، جنتیوں کو پڑھانے والا، جنت کے جھولے پر جھولنے والا اگر تاثیر نبی سے منکر ہو جائے تو اللہ اس کی عبادت منہ پر مار کے اسے جنت سے واپس دنیا کی طرف بھیج دیتا ہے۔ میرے پیاروں، پتا کیا چلا کہ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جس عبادت میں تعظیم انبیاء ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، یہ پاک کی وفاداری ہو، نبی پاک سے انسیت ہو، نبی پاک سے محبت ہو۔ تو پتا چلا ہر مدرسے کا بچہ عالم تو کہلائے گا، حافظ تو کہلائے گا، مفتی تو کہلائے گا، لیکن سنو سنو یہ اس کی ڈگری دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ لیکن جس گھر کا بچہ گھر والے عاشق رسول ہو اور بچہ بھی عاشق رسول ہو اور جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ مدرسہ بھی عاشق رسول کا ہو، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اسے یہ اجازت دیا جائے گا۔ علامہ رضا کتاب الشریعہ میں پہلی صاف لہجے میں سمجھا دیا، نبی سے جو ہونے گا اسے دل سے جدا کر دے، بدر باکر برادر جان وارن پر فلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید جامع
دوستو قرآن نور ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. وہ قرآن خود کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. روشن کتاب ہے. کتاب کیا ہے؟ روشن ہے. میرے پیارو جو کتاب نور ہے، کتاب نور ہے، تو جس پر نازل ہوئی وہ نور نہیں رہے گا. جس پر نازل ہوا قرآن تو دوستو کچھ بھٹک گئے. کہا وہ تو بشر ہے، وہ تو ہماری طرح ہے، وہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، وہ تو ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح سجدہ کرتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو تم ان کے انداز کو دیکھ کے تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرح. میں نے کہا سنو، اگر مصطفیٰ جان رحمت کھائے نہ ہوتے تو ہمیں کھانے کا طریقہ کیسے ملتا؟ اگر چلے نہ ہوتے ہمیں چلنے کا طریقہ کیسے ملتا؟ اگر عبادت کیے نہ ہوتے تو ہمیں عبادت کا سلیقہ کیسے ملتا؟ اگر ادوازی زندگی گزارے نہ ہوتے تو بیویوں کا حقوق کیا ہے یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ اگر حضور پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ماں کیا ہے یہ کون بتاتا؟ باپ کون ہے یہ کون بتاتا؟ اللہ اکبر. اگر حضور پاک سفر کیے نہ ہوتے تو ہمیں سفر کا شعور کہاں سے آتا؟ اگر حضور پاک سواری پر بیٹھے نہ ہوتے تو ہمیں سواری کے بارے میں علم کیسے ہوتا کہ کون سی سواری منزل تک پہنچاتی ہے؟ میرے پیاروں، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ حضور کا ایک رخ ہے، یہ ایک رخ ہے، یہ ایک رخ ہے جس کو وہابی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح تو ہے، ان کی آنکھ ہماری طرح، ان کا ناک ہماری طرح، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہماری طرح. میرے پیاروں، جب یہ ایسی بات کرتے ہیں تو جاہل قسم کے مسلمانوں کے دل میں بات اتر آتی ہے. لیکن آج اسی نوری صحن میں اپنی عقیدت کو وضو کراؤ، اپنی فکر کو وضو کرا کے اٹھو. جب یہ ایسی بات سنو تو ترنت ان سے یہ پوچھو ٹھیک ہے کہ نبی نے کھایا ہم بھی کھاتے ہیں، نبی نے پیا ہم بھی پیتے ہیں، نبی نے عبادت کی ہم بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ جب ہم نبی کی طرح ہیں تو یہ بتاؤ اے وہابیوں، نبی نے تو جان کے دو حصے دیے، تم بھی کر کے دکھا دو. نبی نے ڈوبے سورج کو پلٹایا، تم بھی پلٹا کے دکھا دو. نبی پاک کا اگر تلوار پتھر پر پڑ جاتا تو پتھر نرم ہو جاتا، تو بھی چل کے دکھا دے. نبی پاک اگر میدان بدر میں لکڑے کی تلوار کو لے اور اس پر
پیاری ذہن میں آئی ہے، بڑی پیاری ذہن میں مچل کے دو سبحان اللہ، باز بلند کا سبحان اللہ۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ معراج ہوئی کہاں سے تھی، کہاں سے ہوئی تھی؟ تو بہت ساری روایات ہیں، لیکن ایک جو زیادہ راجح ہے، حدیث میں 3 قول ملتے ہیں، جو سب سے زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے۔ کس کے گھر میں؟ بولو بلند آواز سے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے تھے، گھر میں سوئے تھے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سوئے ہیں ام ہانی کے گھر میں، اور اللہ کہا مسجد حرام سے لے گئے، اور سوئے گھر میں۔ کہاں سوئے؟ گھر میں۔ میرے پیارو، وہ سونا سونا نہیں تھا، حضور پر ایک غم تھا۔ وہ غم زیادہ لمبا واقعہ میں مختصر عرض کروں۔ حضور کی اسی 1 سال میں 3 بڑے محسن کا انتقال ہو گیا۔ ایک خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا، ایک جناب ابو طالب کا ہوا، ایک حضرت عبد المطلب کا ہوا جو حضور کے دادا جان تھے، ایک سگے چچا کا انتقال ہوا، اور ایک آپ کی اہلیہ محترمہ امت کی ماں کا انتقال ہوا۔ بڑے رنج میں تھے۔ تکلیف کس چیز کی تھی؟ یہ 3 کا انتقال ہو گیا، وہ تو ہائی ہے قرابت کی وجہ سے، لیکن غم اس چیز کا تھا کہ اے اللہ، میں نے تو ابھی روئے زمین پر ایک مسجد بھی نہیں بنائی، میں نے تو ابھی تیرے تبلیغ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں یہاں پر، اور یہ 3 بڑے سپورٹ چلے گئے۔ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا ابو طالب سنبھال لیتے تھے، دادا عبد المطلب سنبھال لیتے تھے، میری اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ امت کی ماں مشورہ دیتی تھی، فائنینشل سپورٹ کرتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اسی غم میں بظاہر آقا کی آنکھیں لگ گئی کہ اب تک کوئی مسجد بھی نہ بن سکی۔ قربان جاؤ فکر مصطفیٰ پر، اور رب اپنے محبوب سے محبت کیسی کرتا ہے۔ رب نے آیت کا نزول کر کے محبوب کو تسکین دیا، اے مصطفیٰ تم جہاں سوئے ہو، اللہ نے اب ام ہانی کا گھر نہیں، وہ مسجد حرام بنا دیا ہے، مسجد حرام بنا دیا ہے۔ اے محبوب تم اس غم میں ہو کہ تم نے مسجد نہیں بنائی، سنو جہاں سے تمہیں رب بلا رہا ہے وہ کسی کا گھر نہیں ہے، وہ مسجد حرام بن گئی، بیربل مسجد حرام بن گئی۔ اب بریلی کا تاجدار کہتا ہے یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وحید میں نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان کشوشا شریف، فیضان بریلی شریف، فیضان مشائخ اعظام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، ایمان والو تم بلندی پر ہو، تم بلندی پر ہو۔ اے بلال، کپڑا پہننے کو نہیں ہے لیکن بلندی تمہاری ہے۔ سعد بن ابی وقاص، تمہارا مقام نہیں ہے، بلند تم ہو۔ اے نبی پاک کے مقدس صحابہ، تم اپنی تنگی غریبی مفلسی لاچاریوں بے بسی پر مت رونا، مقدر میں اللہ بلندی تمہارے لکھ دیا کہ جہاں جہاں مصطفیٰ ہے اس جگہ خدا نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ غریب ہو، دل میں حبیب کی محبت ہے، وہ غریبی غریبی نہیں، تم سب سے بڑے مالدار ہو، سبحان اللہ۔ اور لاکھ کوئی پیسے والا ہو وہ غریب ہے، کیونکہ جس کا سینہ مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہے وہ امیر نہیں ہے، وہ غریب ہے، اور جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا، اب وہ بلال نہیں ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن 20 رمضان المبارک کو بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا۔ 1 لاکھ کم و بیش صحابہ کی جماعت دیکھ رہی ہے، اہل مکہ دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ بلال کو چھت پر کھڑا کیا تاکہ اذان کی
صوفیہ نے جو دیکھا تو صوفیہ نے کہا آواز پہنچانا مقصد تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہا تھا، سنو محبت رسول کا مقام کیا ہے، جس گھر کا قیامت تک امت مسلمان تباہ کرے گی وہ خانہ خدا بیت اللہ آج بلال حبشی کے قدم کے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت رسول، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، تو اے بلال تمہیں یہ شرف کیسے ملا کہ چھت پر تم کھڑے ہو، تمہارے قدم کے نیچے خانہ کعبہ ہے؟ تو بلال کہیں گے یہ بلال کی حیثیت نہیں ہے، بلال کے دل میں جو مصطفیٰ کی محبت ہے اس محبت نے بلال کو اتنا بلندی تک پہنچا دیا کہ کعبہ نیچے ہے، بلال کا قدم اوپر ہے۔ تو عاشق نے جب دیکھا بریلی کی دھرتی سے تو میرا امام کہنے لگا جب بلال جیسا کالا غلام اگر عشق محبت میں معمور ہو جائے تو قدم کے نیچے کعبہ آ جائے تو مصطفیٰ کے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پڑا تھا، جھٹکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے سکتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، سادات کرام، فیضان کشوچا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیاروں، جب ایسا عقیدہ ہو ہر مولوی کو مت سمجھنا نائب رسول ہے، جو عاشق رسول ہے وہی نائب رسول ہے۔ میرے دوستو، کسی کی داڑھی اور تبلیغ کو دیکھ کے پھسل مت جانا۔ بڑے ٹرینڈ چل رہے سوشل میڈیا پر، لوگوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، کوئی کس پر ولیوں پر کمنٹ کرتا۔ ابھی شاعر نے ایک شعر پڑھا تھا، کہاں گئے وہ؟ ابھی چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا حضرت صابر پیا سے آپ کے ایک ہی مرید تھے، ایک ہی خلیفہ تھے۔ صابر پاک اتنے جلالی تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مرید نے پوچھا حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ صابر پاک نے کہا اگر اعلیٰ حضرت کے جملے میں بات کہوں ان کے جواب کا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہوئی، وقت آئے گا اور تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ حضرت شمس الدین جو آپ کے مرید و خلیفہ تھے، نہیں پانی نہیں چاہیے، تھوڑا سردی ہوئی ہے یہاں پر کیونکہ کلائمیٹ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر ایمان میں حرارت ہے تو سردی کیا اثر کرے گی؟ اور مجھے تو سردی ہوئی ہے تب بول رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ ٹنا ٹن ہو پھر بھی نہیں بول رہے۔ ہاں ایسا لگ رہا ہے میں کوئی